وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن بر ماہما، یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، آج سے جرم کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے، گر بخانی وربرانی بندائیں، گر بخانی وربرانی بندائیں، ارچ حکم تستزا خرسندائیں، این چنی پیغمبر ہو سردار ماں، این چنی پیغمبر ہو سردار ماں، ربنا صلی وسلم دائما. قرآن کریم کی یہ آیات جو دو جگہ سے مختلف تلاوت کی گئی، احکم الحاکمین پروردگار عالم نے
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو صرف پیغمبر نہیں، نبی نہیں، ہزاروں نبیوں کے جد امجد ہیں، کتنا مبارک ہوگا وہ اللہ والا جو خود بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر، پروتا بھی پیغمبر، ساری لڑی پیغمبروں کی علیہم الصلاۃ والسلام نے اس اللہ والے کی بڑی آزمائش کی، اور قدم قدم پہ آزمائش کے میدان میں حضرت خلیل پورے اترے۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، اس کا نبھانا اور بھگتانا بڑا مشکل ہے۔ حضرت خلیل کی ذات ہے، ہزاروں من لکڑوں کے کولوں میں، شولوں میں، چیخاں میں، پنگوڑے میں بٹھا کر درمیان میں حضرت خلیل کو پھینک دیا۔ دنیا کی پوری طاقت کا یہ پروگرام ہے کہ خلیل کو جلا کر خاک کر دیا جائے، اور رب جلیل کی قوت کا یہ پروگرام ہے کہ میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ سڑے۔ پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے، بادشاہ سے لے کر معمولی آدمی تک سارا کفر ہی کفر تھا۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش خود بناتے تھے، خود پوجتے تھے، خود گھڑتے تھے، خود ان کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک پتھر کو چھولا، رگڑا، صاف ستھرا کیا، شام آئی اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، میری مشکل آسان کر دے، میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ خدا ہنستا ہے اور ظالم، جب تو اس پہ سارا دن کلاڑے بجاتا رہا، اگر یہ تیری مشکل کشائی کرتا تجھے نہ کہتا ہو پرے ہو، مجھے کیوں کاٹتا ہے؟ مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے پنجابی زبان میں، رب روٹھے تے مت کھسے۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے عقل چھنتی ہے، پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی اللہ والا بزرگ ہے، ہم نے اعلان سنا کہ فوت ہو گیا، پھر ہم اس کے لیے کفن لائے، پھر ہم صابن لائے، پھر ہم خوشبو لائے، پھر ہم پھٹا لائے، پھر ہم نے پانی گرم کیا، پھر ہم نے اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہایا، پھر اس کو کفن پہنایا، پھر اس کو چارپائی پہ ڈالا، پھر کندھوں پہ اٹھایا، اور پھر قبر کے نیچے ہم نے خود اتارا، پھر خود ہم نے مٹی ڈالی، پھر قبر کو بند کیا، پھر اوپر پکی قبر ہم نے بنائی، اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر سجدے میں پڑ گئے کہ میری مشکل آسان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شرکی کفری طاقت نے بڑا پریشان کیا۔ علل اعلان کہنے لگے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، او لوگو، او وزیرو، او سفیرو، او امیرو، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے حاجت رواؤں کی امداد کرو، ان کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ قرآن ہے، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو، اس نوجوان کو ختم کر دو، اس اللہ والے کو ختم کر دو، اس خلیل کو ختم کر دو، یہ ایک کے ماننے والا ہے، یہ ایک ہی کا پجاری ہے، یہ ایک ہی کا طلبگار ہے، یہ کیوں کہتا ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، ایک میرا پروردگار ہے جو سارے نظام کا مالک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قالوا حرقوه، آؤ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین،
اگر تم کچھ کرنے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا وجود اقدس، ابراہیم علیہ السلام کی جان کولوں میں پڑی ہے، شولوں میں پڑی ہے، آگ کے ڈھیر کے بیچ میں پڑی ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا خلیل مجھے حکم دو، میں بارش برسا دوں، ساری آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت خلیل نے یہ نہیں فرمایا جلدی کر، فرمایا او فرشتے تو کس کے حکم سے آیا؟ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے۔ او فرشتے کیا میرا یہ حال میرے رب کو معلوم ہے؟ فرشتہ کہنے لگا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جا، خلیل جانے رب جلیل جانے، جس کا نام لیتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، جس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں پھینکا گیا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کا راج ہے، اسی کا ملک میں اسی کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہی قادر ہے۔ اور فرشتوں تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تعاون نہیں چاہیے، تمہاری نصرت نہیں چاہیے، ایک پروردگار کی رضا مجھے چاہیے، وہ راضی ہو جائے بس۔ حضرت خلیل نے جب یہ فرمایا، پروردگار عالم نے وہیں سے آواز دے دی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، او آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ عطا فرما دی۔ چھوٹی سی بچی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند حضرت خلیل کے ساتھ مائی ہاجرہ کا نکاح کر دیا۔ جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام جن سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی آل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی۔ اللہ میاں نے آزمایا فوراً، اس کو حق حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے آزمائے۔ بے نیاز جو ٹھہرا، آواز آئی میرے خلیل اس ہاجرہ کو بھی ساتھ لو، اس بچے کو گود میں لو، اور میرے بیت اللہ کی بنیاد میں ڈلواؤں گا، انہیں دونوں کو میدان میں چھوڑ کے آؤ۔ بند ہو گیا تھا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، میدان میں ساتھ ہیں حضرت ہاجرہ، بچہ گود میں ہے، اور خدا بڑا کارساز ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے، ذرا اس کے حکم تو دیکھو۔ یوں فرمایا خلیل یہ جو میری بندی ہاجرہ ہے، جب میدان میں چھوڑ کے چلو تو اس کو خدا حافظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، یوں کہنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں۔ بغیر بولے بغیر کہے یہاں چھوڑ کے واپس ہو جاؤ۔ حضرت ہاجرہ گود میں لے کے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے تو پہلے تو سمجھی کہ شاید یہ کسی ضرورت کے لیے چلے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دور پہنچ گئے۔ اب حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ یہ تو کہیں اور چلے ہیں۔ ذرا دماغ میں تصور تو بساؤ، 100 میل میں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی چرندہ پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔
حضرت حاجرہ نے آواز دی ہے ابراہیم کہاں چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، پھر آواز لگائی او میرے ابراہیم کہاں چلے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مڑ کے نہیں دیکھتے۔ علم میں آیا کیا بات ہوئی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عرب کی قداور مائی، تندرست مائی، پیغمبر کی گھر والی، اور ایک نبی کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ دوڑ لگائی حضرت حاجرہ نے، اور دوڑ کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا، اور دامن پکڑ کے کہنے لگی خدا کے لیے بتاؤ مجھے، میں جوان عورت ہوں، یہ تمہارا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہاں پرندہ کوئی نہیں، چرندہ کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے میری خلیل خبردار، میری اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دینی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، ہاں نہ نہیں کر سکتا جب تک اس مولا کا حکم نہ ہو، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک وہ ہاں نہ نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ پلہ پکڑے کھڑی ہے اور پھر رونے لگی خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، کس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں چھوڑ کے چلے ہو؟ حضرت حاجرہ سوچتی ہیں کمال ہی ہو گیا، بولتے بھی نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی پیغمبر اپنی گھر والی سے کلام نہیں کرتا، اور ہم لوگ باوجود منع کرنے کے پرائی عورتوں سے گپے مارتے ہیں۔ حضرت سیدہ حاجرہ نے پوچھا او خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ اب بتاؤ، حکم بھی ہے اور بیوی پوچھ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر خلیل ہاں کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ لگاؤ اللہ کی حضور میں نبی پیغمبر رسول کتنے اس کے در کے محتاج ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نبی ہاں نہیں کہتا۔ خدا کی ذات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک، موت کے وقت تو وہ خود ہی سمجھا دے گا، جب لگے گا نا موت کا جھٹکا پھر تو خدائی سمجھ میں ہماری ضرور آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے بنے گا کچھ نہیں، بنے گا کچھ نہیں اس وقت سمجھ میں آنے سے۔ حضرت حاجرہ نے پھر کہا خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کسی کو ستاتا نہیں، نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ کہیں اس کا یوں حکم تو نہیں؟ حضرت خلیل کے منہ میں زبان بھی ہے لیکن ذرا سا سر کا اشارہ کیا، ہاں یوں بس۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت حاجرہ وہیں بیٹھ جاتی، دھاڑ دھاڑ کرتی، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، میرا تیری ساتھ نکاح نہ ہوتا، میں تیرے نال نکاح نہ پاواں، ہاں کیا میں خرچہ تیرے نال ہو کے، بال میری گودی چھے، این کو تو گھن ونج اپنے کو، اے میرے متھے کیوں مرین ہو؟ کمال ہے حضرت حاجرہ کی، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، سیدہ حاجرہ کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ اور خدا کی رضا جوئی ہو تو ایسی ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو ایسا ہو، خدا کو ماننا ہو تو ایسا ہو۔ جہاں کھڑی تھی یہاں نہیں بیٹھی، بلکہ پیروں کے نشان تھے نا، جہاں حضرت خلیل پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے گئی اور وہیں جا کے بیٹھی اور کہنے لگی خلیل پھر چلے جاؤ، میں جانوں رب جلیل جانے۔
اب تو ہمارے دلوں کے خدشات ہی نہیں نکلتے، ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں جمتا۔ وہ یقین جو ہم پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے یقین بخشا، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارا تو آدھا تیتر ہے، آدھا بٹیر ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، کچھ چھیڑ رہا ہے۔ اس صورت میں کیا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہوگی جو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے نکلیں گے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام وہیں جا بیٹھی جہاں حضرت خلیل بٹھا کے آئے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، گود میں لخت جگر کو لیے بیٹھی ہیں، اپنی اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ آج اللہ اللہ کرنے کا چسکا نہیں، کون اللہ اللہ کرے؟ جوانی میں فرصت نہیں ہے، بڑھیپے میں ویسے نہیں اٹھا جاتا، وضو کرنے کی ہمت نہیں رہتی، قبر میں اللہ اللہ کرنے کون دے گا؟ بچپن ویسے کھیل کی نظر ہو گیا، جوانی بدماشیوں میں کٹ جاتی ہے، ویسے بکواسات میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھیپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر ہو گیا، کھیل میں چلا گیا، کوئی بات نہیں، بچہ گالیاں بکتا ہے تو کیا ہوا، کنجریوں کے گیت گاتا ہے تو کیا ہوا، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا ہوا۔ ابھی بچپن ہے، جوانی کا نشے میں کٹ گئی، بڑھیپے میں ویسے کچھ نہیں بل پڑتا، نتیجہ یہ مرتے وقت ایمان کی رتی پول پلے موجود نہیں۔ کون اللہ اللہ کرے؟ اتنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے عورت مرد۔ ایک مائی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے، مولا اس محبت کی قسم جو تجھے میری ساتھ ہے۔ کسی سننے والے نے کہا، لڑکی ایسا مت کہو۔ کہنے لگی، کیوں؟ کہ تجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو دنیا ساری سوچتی ہے میں جا کر خدا کا نام لیتی ہوں، مجھے یہ توفیق ملتی ہی نہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں، جی ہم تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچو، ہمارا جس سے بگاڑ ہوتا ہے شادی میں اس کو آنے دیتے ہیں؟ بلکہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر فلاں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ آئے کیسے؟ اور خدا جس کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، خدا جس کا سجدہ منظور نہ کرے، خدا جس کی توبہ قبول نہ کرے، خدا جس کی خدائی اور اپنی اللہ اللہ اس کے نام زبان سے قبول نہ کرے، اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ دنیا کا دستور ہے۔ شادیوں میں جس سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا نیندرا نہیں لوگ لیتے، اگر وہ آ کے ڈال بھی دے، سٹ بھی دے، پھینک دیتے ہیں، لے جا تیرے نوترے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جاون اپنا۔ تو یہی خدا کی خدائی کا حال ہے، جس کا وہ قبول نہیں کرتا اس کا پیسہ نیک کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، ہم مولویوں کے بہکائی میں کبھی نہیں آئے، خدا کرے تو قبر تک نہ آوے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھجوریں ختم، پانی ختم۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔
اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے ماں کی گود میں، اماں کا دل دکھنے لگا، الہی اب میں کیا کروں؟ دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی، نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں، میری برکت کی طلب میں، میری جستجو میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے، اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے، نچان آ جاتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر چڑھتی ہے۔ قرآن کو پیار آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میری بندی حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ او حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اور لوگوں میرا اعلان سنو، خدا کا اعلان سنو، خدا کا پیغام سنو۔ فرمایا لوگوں آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو، علی مرتضی جیسا کیوں نہ ہو، سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو، میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا۔ حاجرہ ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا، سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی، تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا، تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری۔ چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی، اب حضرت ہاجرہ کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی، اگر میرا لخت جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ آ کے کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا۔ یہاں دیکھ لو ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی، اگو مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی، آپ پانی تلے لہمینن، زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں، پانی نیچے اتر گئے، آخر پانی نلکے کامیاب نہیں، ٹیوب ویل جواب دے گئے۔ کتنے ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، 4 ٹیوب ویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے، آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سچی پوچھو نا، شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا۔
بیان ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑھی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی۔ اندازہ لگاؤ، جب بندہ اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کی اداؤں کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ پہنچ گئے سب کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے زیارت حرمین سے شریفین سے سب کو مالا سلام پہ یہی چاند، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم میرے نام پہ صدقہ کر، میرے نام پہ صدقہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ قربان کر دیے، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر پھر 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ کئیوں کو تو یہ بات سن کر بخار چڑھ رہا ہوگا کہ یار ہر روز کے 100 اونٹ قربان کر دیتا تھا۔ وہ پیغمبروں کا جد امجد ہے، ہزاروں نبیوں کا باپ ہے، کہ میرے تیرے جیسا تھا وہ؟ ہم لوگ کوئی قربانی کرتے، سر سے اتارتے، سیر و لامن والا کام ہے۔ ہم کیا جانے خدا کی خدائی کو، اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کی قدر کو جو ان لوگوں کو تھی، وہ ہمیں 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبروں کی شان نرالی، پیغمبروں کی آن نرالی، وہ براہ راست خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خداوند کریم ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنی آسمانی کتابیں پروردگار عالم پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر مالک کائنات نے آزما لیا۔ ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی نرالی شان کا پیغمبر ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، ساری زندگی میں مہمان کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5-5، 7-7، 10-10 میل میں تلاش کر کر کے مسافر پکڑ کے لایا کرتے تھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہم ہیں، اگر دکان پہ، خوہ پہ پتہ چلے نا کہ تیرا فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے بخار۔ مہمان نوازی کرنا سنت تھا، ہمارے لیے پھانسی بن گئی، پریشانی کا ذریعہ بن گیا، عادت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک مہمان لائے، بڑے دور سے مسافر کو پکڑ کے لائے، اور اس کے سامنے کھانا رکھا تو فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو خدا کے نام کا ہی منکر ہوں، وہ تھا کافر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا کہ میرے خدا کے نام کا منکر ہے، جا دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا اٹھ کے یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے زجر آئی، میرے خلیل مجھے بھی تو پتا ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، بڈھا ہو گیا یا اس کی اتنی عمر ہو گئی، اس سے قسم دے کے تو پوچھو اس کو میں نے کبھی بھوکا رکھا؟ مجھے بھی تو معلوم ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں اسے بھوکا کبھی نہیں سلایا، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا دھکا دے دیا، کیوں دھکا دیا تم نے؟ اسی کو کہتا کیا آواز آئی، بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو
اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، اپنا دسترخوان لپیٹ کے رکھ دے، جا مہمانوں کو تلاش کرتا نہ آئندہ پھرنا، تو نے میرے ایک بندے کو کیوں دھکا دیا، میں بھی تو جانتا ہوں وہ میرے نام کا منکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تو خدا کے دروازے کا محتاج ہے نا۔ ہمارے زمانے کے پیر تو اگرچہ ڈانگ سوٹا لے کر اللہ میاں پہ پل پڑتے ہیں، مگر خدا کے سامنے نبی بڑا محتاج ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے، بڑے میاں او بزرگوں او اللہ والے۔ انہوں نے دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، انہوں نے کہا چل میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ اس نے کمال ہے تیری علی، ابھی تو مجھے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا اور پھر بلانے آ گیا۔ پہلے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا، پھر بلانے آ گیا۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، فرمایا میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میری زبان، میری آنکھ، میری انگلی، میرا سانس یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ حکم دے گا مجھے وہ ایسا کرنا پڑے گا۔ میں خود نہیں آیا، میں اس رحمان کا بھیجا ہوا ہوں جس کا تو نام پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا مسافر واپس آیا اور کہنے لگا خلیل پہلے خدا کا نام سکھا پھر کھانا کھلا۔ جو خدا اتنا مہربان ہے کہ جو میری وجہ سے تجھے دھمکی ملی، میں گناہگار کی وجہ سے تجھے ڈانٹ پڑی، اور اس خدا کا مجھے نام سکھا۔ وہ اس زمانے کا کافر تھا پھر بھی سمجھدار تھا۔ آج کل کے ساتھ اگر کسی کو یوں ہو جائے گا نا اور اکڑے گا اور سانو تھکا جاؤ گے، کیا ہے اللہ کی طرف بھی ڈانٹ ملی گی نہیں، مندہ ہے سانو من گن ہوں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرالی عادت، نرالی شان، نرالا طریقہ کار، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اپنے بچے کا کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا پختہ عزم پروگرام تیار کرنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ کئی اللہ والے اسی قسم کے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آن اپنی شان مٹا کے رکھ دی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک دو دن نہیں کئی مہینوں حضرت کے دسترخوان پہ 500 400 روزانہ کا مہمان دیکھا، 200 250 300 روزانہ کا مہمان۔ جتنے شہر دیوبند میں سودا خریدنے آتے تھے شام کو وہ سارے مولانا کے مہمان، اور 3500 طالب علموں کے جتنے رشتہ دار آتے تھے وہ سارے مولانا کے مہمان۔ دیوبند مظفر نگر کی تحصیل ہے، جتنے لوگ تحصیل میں کام آئے اور نہیں بنا اگلے دن کرانا وہ سارے مولانا کے مہمان۔ 4 ٹوکریاں مہمان پانوں کی چبا جاتے تھے، 4 ٹائم چائے، 2 ٹائم کھانا ناشتہ۔ اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم یہ وہ برکتوں والا جوان ہے جس کو اللہ پاک نے 16 برس اپنے محبوب کے روزے پہ بٹھا کر اپنے محبوب کی حدیث پاک پڑھوائی۔ 70,000 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کا عرب میں ہے، جس کو اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی۔ اتنا بڑا مہمان نواز ہم نے زندگی میں دیکھا تو کیا سنا تک نہیں۔ اور پھر ایک اور تماشا، سارے مہمانوں میں کمزور نابینا، لنگڑا، للا، مندا، میلے کپڑوں والا، جتنا ایسا دیکھا اتنا اپنے قریب بٹھانا، اتنا ہی اپنے قریب بٹھانا، خود اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھنی، خود سالن آگے بار بار بتانا۔ یہی وجہ تھی
کہ ان لوگوں نے انگریز جیسے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ اس کے ناک میں دم کیا. ہندوستان کی سرزمین، بر صغیر پاکستان ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا ان اللہ والوں نے انگریز لانتی کو. اتنا وفادار جوان قید 4 سال کی استاد کی ہوئی، اور مولانا مدنی نے استاد کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی 4 سال جیل میں ہی رکھا. تو اگر استاد کو جیل چلا جائے زیادہ کلو زیادہ امداد کیا کرے سو استاد جی تساں غلطی کیتی ہے ایمان نال یہ جو کام نہیں کرنا چاہیے تو ہم کو کیا پئیے تو سمجھتے اللہ اللہ کرو. ہاتھوں اوندا کیتا کریتا جیڑا ہے نا اوندا جڑے ویلے تے بیڑا نہ پڑ ونجے ول مردے نہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے نکل گئے، پرواہ نہیں. اور جب بھی کسی نے کہا مولانا آ جاؤ تھوڑی سی تو اپنے اندر جذبات کو ٹھنڈا کرو، تھوڑی سی تو بدل جاؤ، بس ایک ہی جواب ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. لگ گیا اسے کٹنے کٹانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. غازی علم الدین سے ماں نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے تو کہاں چلا ہے؟ غازی علم الدین اپنی اماں کو کہتا اماں میں شادی کروں میرے نبی کی توہین ہوتی رہے، میں شادیاں کروں، میں دلہا بنا پھروں، میں گوت بنا پھروں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، راجپال جیسا کرار کالی کملی والے کی توہین کتابوں میں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرے. میں شادی نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا امی اب تو جنت میں شادی کا ارادہ ہے، اب تو جنت میں شادی کا پروگرام ہے. بس غازی علم الدین کی ماں بھی ماں تھی، نہ روئی نہ دھاڑ دھاڑ کی تھی، نہ شور مچایا پھڑو ہوئے منڈا کتنے چلا ہوئے پھڑو یہ کو سمجھاؤ. ایک گالا تھی گیا کملا تھی گیا، ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے پاگل ہو گیا، پکڑیو سمجھاؤ اسے رسوں میں باندھ دو. ہائے ہائے کچھ تو پیغمبر کا عشق تھا نا ماں کے دل میں بھی. جب بیٹے نے کہا ماں نہیں رکوں گا جاؤں گا، ماں نے بھی جولی پھیلا کے دعا کر دی مولا میرا بیٹا ہے گناہگار اب چل پڑا ہے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مولا میری جولی کو خالی نہ لوٹانا، اب یہ چل پڑا ہے منظور فرما. مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غازی علم الدین جب جیل میں تھا تو میں ملنے گیا میاں والی سپرڈنٹ جیل سے. میں نے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے تمہاری پھانسی کی کوٹڑی میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں ایک نور کی لاٹ دیکھتا ہوں. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب غازی علم الدین سے ملا مجھے دیکھ کر مسکرایا، اتنا منور ہوا اس کے مسکرانے سے ساری کوٹڑی منور ہو گئی. اور جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال آپ کو بتا دوں تو دنیا میں کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرے گا. اس نے کہا کیوں کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں اپنے محبوب کی عزت کے لیے
ہر رات میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں. ہر رات مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور منتظر ہوں اس گھڑی کا. کس کا؟ کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. میں منتظر ہوں کب پھانسی لگوں، کب جنت میں میرا ڈیرا بن جائے. قربانی کے اوپر بات کر رہا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے یہ سپنے میں حکم، وہی ہوتی نبی کا خواب بھی، فرمایا میری راہ پر وہ چیز قربان کر جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی. تو صبح اٹھ کر اس کا پروگرام بنایا. 10ویں تاریخ تھی. قرآن کریم نے تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا. انشاءاللہ عید کے موقع پر وہ تفصیل سے میں بھی سنا دوں گا. قرآن کریم میں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورہ کیا، صلاح لی، بیٹا باپ بیٹھے ہیں پہاڑی پہ اور دونوں نے جو مشورہ کیا، سوال جواب کیے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا قرآن میں نقل کر دیے. قرآن کریم میں نقل فرما دیا باپ کی گفتگو بھی، بیٹے کی گفتگو بھی. اس لیے بڑا عظیم کارنامہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والے کارنامے کو اتنی مقبولیت عامہ فرمائی، قیامت تک کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا کہ میرے خلیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہے کہ قیامت تک وہ قربانی کرے. اور یہ جانور جو قربانی میں کیے جاتے ہیں وہ جانور قربان کریں گے، وہ دمبے اور بکرے قربان کریں گے، وہ گائے اور بھینس قربان کریں گے، وہ اونٹ قربان کریں گے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میرے خلیل مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ جانور قربان کریں گے، میں ان کو ثواب ایسا ہی دوں گا جیسے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دیا. اور جتنے بھی قربانی والے جانور کے بدن پہ بال ہوں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دوں گا. خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی قبول کر لوں گا. کیا خدا کی ہم لوگوں پہ مہربانی ہے. ہم لوگ تو ایک قربانی مشکل سے، وہ بھی پڑوسیوں کے تاننے سے بچنے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ اب کہ ان کا کام ڈھیلا ہے، قربانی نہیں ہوئی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو 100 میں سے 10 ہی کرتے ہوں گے. جس نبی کے ہم امتی ہیں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال قربانی کرتے تھے. جتنے سال کی آپ کی عمر مبارک ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کتنے ہی اونٹ فرماتے تھے یہ میری ساری امت کی طرف سے میں کرتا ہوں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرات صحابہ کرام کی طرف سے، جن کی جوتیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا. صحابہ نہ ہوتے نہ تمہیں قربانی ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا. ان کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں اب تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں. یہ اب کون ان چیزوں کو جانے. تو انشاءاللہ منگل کے دن سے قربانی شروع ہوگی. پیر کے دن سے، پیر کا دن 9ویں کی صبح کی تاریخ سے فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کے نام سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر مرد عورت بالغ پر یہ پڑھنا فرض واجب ہے. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ پڑھنا واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ ضروری ہے ہر مرد عورت پہ.
اور آپ کو معلوم ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، وہ تو ہے ہی بخشا بخشایا۔ یہ نمازیوں کے لیے، مسلمان پر فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں۔ مسلمان پہ نماز بھی فرض ہے، یہ تکبیر بھی فرض ہے، عورت آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے، کافر پہ فرض نہیں ہے۔ قربانی نماز عید کے بعد کرنا لازمی ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی قربانی کرے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات میں آفتاب کھلا اور دن چڑھ جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں قربانی کر رہے ہوں جب عید کی نماز پڑھی جا چکے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے، پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں قربانی کرنا جائز نہیں، اور قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن، تینوں دن مکمل ہیں قربانی کے۔ اس لیے قصائیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرنا، ان کی منت کرنا، ان کو جانور سے زیادہ پیسے دینا اور پریشان ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، قربانیاں بہت ہوں گی، قصائیوں کا تار بیٹھ جائے گا، اس لیے مالک نے 3 دن کر دیے۔ اگر ایک دن ہوتا تو 3000 کی بیڑی قصائی 4000 میں بلا کے نہ دیتے۔ اس نے اسی لیے تو 3 دن رکھ دیے نا کہ پہلے دن اگر موقع نہیں لگا تو دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، میں منظوری میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرو۔ اللہم تقبل منی، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا، میری طرف سے بھی جو یہ قبول فرما، دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں، ادھر چھری چلا کر پھڑیے 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 پھڑیے، اور رسی لا اور رسی لا، اور کافلا چکلا کلیجی گرجا واسطے چھری بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارے مسئلے پکا کے قربانی کا گوشت برابر تول کے تقسیم کرو۔ ایک آدمی کو اگر دے دو گے، پہلے یار ذرا مہمان بیٹھے ہیں تھوڑا سا دے دینا، میرا پھر کاٹ لینا، بول لیں گے تو نہیں، دل میں آ جائے گا، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ چلاک پیدا ہو گئے، منڈی سے یا سڑک سے گائے خرید لی، منڈی سے یہ گائے خرید لی، اور پھر دیکھا کہ اگر اس کو کھڑی کر کے بیچوں تو اتنی رقم نہیں بنتی، چلاکی کیا ماری، اتنی رقم اس کی منصبی تھی گئی ہے، ایک حصہ میرا، ایک وسائدہ، ایک ڈیوائدہ، ایک قادرے دا، ایک رحیمے دا، ایک حصہ باقی بچا ود ہے، گھننا ہوئے تا اب پہ رقم بڑھائی، اپنا حصہ منافع میں رکھ لیا، لوگوں کو حصہ حصہ کر کے لگا دیا۔ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ جب تک 4 آدمی بیٹھ کر رقم نہ بنا دے، 2 آدمی 4 آدمی کہ اس کی رقم اتنی ہے، اس کے بعد اس کے حصے کٹو، حصے بناؤ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، سنتا رہتا ہوں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور 4 پیسے مارنے والا اپنے بھی حصے کو برباد کرتا ہے، دوسرے کا بھی برباد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس آدمی کے ساتھ حصہ مل کر کرنا جو اللہ کے سوا قبر کی پوجا کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، درختوں کو سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر قبروں کی مٹی چاٹتا پھرتا ہے، پھر بھی حصہ جائز نہیں ہوگا، قربانی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے جو سارے اللہ والے ہی ہونے چاہیے۔ قبر دی مٹی چچا ڈالا ہک نہ ہوئے۔ فاتحہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے قربانی کرو، ماں باپ کی طرف سے کرو، رشتہ داروں کی طرف سے کرو، اپنے پیر و بزرگ مرشد کی طرف سے کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کا طریقہ غلط ہو، شرک کرتا ہو، وہاں جائز نہیں۔ اسی طرح سے قربانی کا گوشت برابر تقسیم کرو،
اگر سب کی رضامندی ہو کھال کے بارے میں سب کی رضامندی حاصل کرو ایویں رو پا کے ایک بندہ دا چھک ونجے بلکہ سب کی رضامندی سے قربانی کی کھال کو جہاں دینا ہو غریب بہن کو دے سکتے ہو بشرط غریب ہو غریب ماسی کو دے سکتے ہو غریب بھائی کو بھی دے سکتے ہو مدرسے کے طالب علموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے حقدار ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا دین پڑھتے ہیں لیکن تم کیا کرتے ہو وہ جی جیڑا بوڑھے آیا بل چاہ گیا نا ہوں اصل تو قربانی کرنی ہے جیڑا چاہ گیا یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے نقصان ہوگا آپ کو معلوم نہیں یہ بڑا نازک مسئلہ صدقات واجبہ کا قربانی کی کھال بیچ کر جو پیسے تم نے بدلے میں لیے ہیں کھلے پیسے ہیں تم بندے ہوئے وہاں رکھ کر کھلے ہوئے نہیں اٹھا سکتے قربانی کی کھالوں کے پیسوں سے تم مسجد میں لوٹے نہیں رکھ سکتے صفے نہیں خرید سکتے مسجد کا بل نہیں بھر سکتے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے کنواں نہیں بنا سکتے سرائے نہیں بنا سکتے یہ کئی لوگ ہیں نا مدرسہ بنانے سے پہلے کئی سال پہلے قربانی کی کھالوں کے پیسے اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں ان کی قربانی جائز نہیں جاؤ مفتیوں سے مسئلہ پوچھ کے آؤ اس لیے جو مسافر چلتا چلتا مر گیا کھال کے پیسے تیرے